اچھا ڈاکٹر عما، یہ جو میں نے شروع میں پروگرام کے ابتدائیے میں ایک پریڈکشن سنوائی تھی، ویسے ظاہر ہے کہ ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم جی یور تھاٹس آن دیٹ، میں آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ سیٹھی صاحب دیکھیے، اس وقت تو امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت نہیں سکتا، کیونکہ جیت کی کوئی ڈیفینیشن نہیں رہی نا۔ آپ مجھے بتائیے کہ افغانستان میں انہوں نے دا لارجسٹ بوم جو تھا وہ بھی ڈراپ کیا تھا، ڈیزی اور کٹر، اتنا اسلحہ وہاں سے چھوڑ کے بھاگے ہیں کہ وہ اسلحہ ہمارے لیے مصیبت کی ہوا ہے۔ اب ہم نے اس بیس پہ اٹیک کیا اور اس اسلحے کو غیر فعال کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ایک ٹریپ ہے، دو ٹریپس ہیں جس میں اس وقت لیکن اگر میں اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر سکوں، دیکھیں عراق جو بھی تھا، لیکن وہاں پر صدام حسین کی حکومت تھی، اچھی بری جیسی بھی تھی، لیکن وہاں پر ایک کنٹرول تھا۔ اب میں ایک اور بات کر رہا ہوں نا، میری بات سن لیجئے۔ ایک تو عراق کا مثال دیتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے حملہ کیا، وہاں پر رجیم چینج کی، لیبیا میں حملہ کیا، قذافی صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا، آج بھی وہ ملک اسٹیبلائز نہیں ہو سکے۔ ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں، کیا افغانستان اس وقت اسٹیبلائزڈ ہے اس وقت سے جبکہ اس وقت طالبان کی حکومت پہلے وہاں پر ہوا کرتی تھی؟ اٹس ڈیبیٹیبل۔ تو وہ ٹارگٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اگر ایران میں اس طرز پہ بھی یہ کچھ کر کے اگر اس حکومت کو ختم کر دیتے ہیں، یہاں پر بالکل ہی کوئی مطلب ایسے ہی لالا لینڈ اس کو بنانے کی کوئی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیا رہ جائے گا؟ کیا اس کو یہ اپنی فتح تصور نہیں کریں گے، یا ایسی کوئی حکومت آ جائے جو اسرائیل کے لیے خطرہ نہ ہو؟ دیکھیے، بہت ساری ڈائنامکس ایران کے فرق ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں سمجھتی ہوں کہ ایران اسٹریٹجی سے واپس کھیل رہا ہے۔ ایران از ناٹ ٹیکنگ اٹ سٹنگ ڈاؤن۔ ایران ہٹ بیک کر رہا ہے، ایران کے پاس اسٹریٹجی ہے، ایران پین بڑھا رہا ہے، اور اب امریکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دو ٹریپس میں پھنس گئے ہیں۔ ایک ہے ایسکلیشن ٹریپ، یعنی ہم کتنا بڑھائیں کہ ایران پیچھے ہٹے، کیونکہ ان کا پہلے خیال تھا کہ شاید موبلائزیشن سے ایران پیچھے ہٹ جائے گا، جو کہ وہ نہیں ہٹا۔ اور دوسرا اس کو نام انہوں نے دیا، انہوں نے کہا دوسرا ہے اسمارٹ بوم ٹریپ۔ اسمارٹ بوم ٹریپ یہ کہ میرے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے، بہت بومز ہیں، میں یہ حملے کر سکتا ہوں، لیکن دونوں جو ہیں وہ جیت کو انشور نہیں کر رہے ہیں اس سچویشن میں۔ یہ فورگون، یہ صرف یہ پروفیسر صاحب نہیں فرما رہے، امریکہ میں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کا اینڈ گیم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور کچھ فیکٹرز ہیں جو ابھی واضح طور پہ سامنے نہیں آئے۔ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ آپ جتنا بھی کہیں کہ چائنا خاموش ہے، ایران پلر ہے چائنا کے ریجنل آرکیٹیکچر کا۔ ایک بات یہ، اور پھر جو اس کا پورا اس کا جو اکنامک فریم ورک ہے نا ساؤتھ کا، وہ اس پر اب اس وقت سوال اٹھ گیا اور وہ کولیپس ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے یہ ایلیمینیشن کی ہے نا ایک 87 ایئر اولڈ آدمی کی، جو آلریڈی باغ دوڑ کسی کے اور کے ہاتھ میں دینے جا رہا تھا، اس کا ایک اسپرچل ڈائمینشن ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ اسپرچل ڈائمینشن کا مطلب ہے کہ جتنے بھی شیعہ جہاں پر بھی ہیں، آپ نے ایک وہاں پر سمجھیے ایک گلوبل جہاد ٹریگر کر دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کارگل تک میں اس حوالے سے اس وقت پروٹیسٹ ہوئی ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں اسکردو میں، گلگت میں، نہیں اس سے ہٹ کے شیعہ سنی کی تفریق سے ہٹ کے جہاں پر بھی مسلمان ہیں they all felt bad۔ ایک مسلمان بھی ہے، لیکن ایک جو شیعٹ فیکٹر ہے وہ بالکل اس شیعٹ فیکٹر کی ریزسٹنس لیول بہت ہائی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے یہ گزارش ٹھیک ہے۔ اور جو سستانی ہے نا، ابھی جو شیعٹس میں بھی فیکشنز ہوتے ہیں، ابھی سستانی صاحب کا نہ تو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، نہ انہوں نے واضح طور پہ اس کو ہٹ بیک کرنے کی بات کی ہے۔ تو ایک جملہ استعمال ہوا تھا، وہ میں کر دیتی ہوں آپ کے سامنے بھی، کہ ایران اتنا ترنے والا نہیں ہے امریکہ کے لیے جتنے شاید لیبیا، عراق تھا۔ That's true۔ افغانستان سے تو ہاتھ جوڑ کر نکل گئے یہ۔ That's true۔